قیام پاکستان سے لے کر آج تک کے مستحکم پاکستان تک کا سفر پاکستانی قوم کے جذبوں، ایثار اور وطن سے محبت کی عظیم روایات سے مزین ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اپنی قربانی سے آزادی کی جو شمع جلائی، اسے ابتدائی سے کڑے امتحانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 1948 ہو یا ستمبر 1965 کی جنگ یا 1971 کی لڑائی، مارکہ کارگل ہو یا دہشت گردی کے خلاف طویل اور صبر آزما جنگ، ہر آزمائش میں افواج پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ ہم ہر حالت میں اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں اور اس کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ معزز حاضرین، آج کے دن ہم اپنے تمام شہید اور ان کے وطن کے ساتھ ان کے عظیم ورثاء کے جذبے اظہار، حوصلے اور صبر و استقامت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے شہداء قوم کا فخر ہے، آپ بھی ہمارا وقار ہیں۔ آپ نے اپنے پیاروں کو وطن پہ نشاور کر کے جو قربانی دی ہے، پوری قوم آپ کی مقروض ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے پیاروں کی قربانیاں نہ کبھی فراموش ہوں گی اور نہ رائے گاں جائیں گی۔ آج کی تقریب کا مقصد اسی عہد کی تجدید ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کو کبھی نہیں بھولے اور ان کے ورثاء کی نگہبانی ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ کہ اس عظیم ملک کی سلامتی اور امن ہمیں ہر حال میں مقدم ہے۔ ہمارے وطن سے محبت تمام ذاتی، گروہی، لسانی و نسلی تعصبات سے بالاتر ہے، اور یہ کہ پاکستان کی حفاظت، امن اور ترقی کے جاری سفر کے لیے ہم کسی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ خواتین و حضرات، افواج پاکستان کسی بھی قسم کی اندرونی و بیرونی خطرات، روایتی و غیر روایتی جنگ اور ظاہری اور پوشیدہ دشمنوں سے لڑنے کے لیے تمام صلاحیتوں سے لیس ہے۔ اگر کوئی دشمن ہمیں آزمانا چاہتا ہے تو وہ ہر لمحہ اور ہر محاذ پر ہمیں تیار پائے گا۔ الحمدللہ آج ہمارا شمار دنیا کی بہترین افواج میں ہوتا ہے۔ ہم نے ہر دشمن کا ڈر کر مقابلہ کیا اور تمام اندرونی اور بیرونی سازشوں کو ناکام بنایا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دفاعی قوت میں خود انحصاری حاصل کر کے ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاک فوج اور قوم کا رشتہ وہ مضبوط ڈھال ہے جس نے پاکستان کے خلاف دشمن کی تمام چالوں اور ہتھ کنڈوں کو ہمیشہ ناکام بنایا ہے، اور اسی یکجہتی نے ہمیشہ ہر مشکل میں سرخرو کیا ہے۔ یہاں یہ امر بہت اہمیت کا حامل ہے کہ عوام کے تعاون کے بغیر کوئی بھی فوج ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے اپنے ہمسایہ ملک میں دیکھا۔ اس لیے فوج کی کامیابی بڑی حد تک عوام کی حمایت پر منحصر ہے۔ خواتین و حضرات، ہمیں اس حقیقت کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ موجودہ دور میں جنگ کی نوعیت بدل گئی ہے۔ اب براہ راست حملے کے بجائے کسی قوم کی یکجہتی اور نظریاتی سرحدوں کو کمزور اور اس کے مختلف طبقات میں انتشار پھیلانے اور شہریوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے دیگر حربوں کے علاوہ جدید ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن کے ذرائع کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے دشمن بھی غیر روایتی ہتھ کنڈوں بشمول پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن کے ذریعے اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بیرونی دشمنوں کے تمام حربوں اور چالوں سے تو ہم آگاہ ہیں، مگر ہمیں اندرونی انتشار پھیلانے والے کچھ عناصر کے ساتھ سختی سے نمٹنا ہوگا۔ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کچھ لوگ ملک دشمن عناصر کے ہاتھ میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اس منور یا تدبیر کو عرف عام میں ہائیبرڈ یا ففتھ جنریشن وار کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا اور ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانا ہے۔ ہم انشاءاللہ ان منفی عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ایسی مشکل اور پیچیدہ صورتحال افواج پاکستان اور قوم کی باہمی اعتماد اور اخوت اور محبت کے رشتے کو اور بھی مضبوط کرنے کی متقاضی ہے۔ معزز حاضرین، یہ حقیقت بھی سب پر روز روشن کی طرح عیاں ہونی چاہیے کہ اس ارض پاک پر کسی پرتشدد رویے یا انتہا پسندی کی اب مزید کوئی گنجائش نہیں۔ طاقت کا استعمال صرف اور صرف ریاست کا اختیار ہے۔ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے علاوہ کسی فرد یا گروہ کو اسلحے کی نمائش اور استعمال کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی شخص کو بھی یا گروہ کو علاقائیت،
لسانیت، نظریے اور مذہب کی بنیاد پر ریاست کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بحیثیت قوم ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم سب نے مل کر پاکستان کو قائد اعظم کی سوچ کے مطابق اعتدال پسند، پرامن اور ایک جدید اسلامی اور فلاحی ریاست بنانا ہے۔ خواتین و حضرات، جمہوریت میں پاکستان کی مضبوطی اور بقا ہے۔ اسے مزید مستحکم کرنے کے لیے ہم سب کو آئین کی پاسداری اور انصاف، برداشت اور بردباری کے اصولوں پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ تنقید برائے تنقید، نفرت اور عدم برداشت جیسے منفی رویوں کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی۔ پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپنی انا اور ذاتی مفاد کو پس پشت ڈالنا ہوگا۔ اس جذبے اور اصرار کی زندہ مثال ہمارے شہداء ہیں۔ ہمیں ان سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا ہے، اور بقول امریکی صدر جان ایف کینیڈی، یہ مت پوچھئے کہ ملک آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے، بتائیے آپ ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ یہاں میں اس بات بھی زور دینا چاہتا ہوں کہ 21ویں صدی میں ہمیں ایک دوسرے کے خلاف جیو پالیٹکس کی روایتی منفی سوچ کے بجائے عوام کی ترقی اور خوشحالی اور علاقائی تعاون کے فروغ کے لیے جو جیو اکنامک ترجیحات، خطے کے اشتراک اور جدید ٹیکنالوجی کے حصول پر کام کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، پاپولیشن کنٹرول، کلائمیٹ چینج ہماری ترجیحات ہونی چاہیے۔ معزز حاضرین، ہم خطے کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، خاص طور پر افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد جہاں صورتحال امن و استحکام کا ایک موقع فراہم کرتی ہے، وہیں یہ مزید خطرات اور مشکلات کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ہم افغانستان کے برادر عوام کی سلامتی اور ترقی کے لیے خواہش مند ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ سمیت خطے اور دنیا کی بڑی طاقتیں افغانستان میں پائیدار امن کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں گی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ 1979 سے افغانستان کے عوام نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ ہم جنگ کی تباہ کاریوں اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے افغان بھائیوں کی مشکلات اور دکھ درد سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ اس درد کو محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستانی قوم ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ افغان لیڈرشپ تمام معاملات افہام و تفہیم کے ذریعے طے کرتے ہوئے افغان عوام کو امن اور خوشحالی سے ہمکنار کرے۔ ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ افغانستان میں ایک مستحکم اور تمام فریقین کے نمائندہ حکومت قائم ہو، انسانی حقوق بشمول خواتین کے حقوق کا احترام کیا جائے، افغان سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ دنیا اس مشکل گھڑی میں افغان قوم کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور نہ کسی انسانی بحران کا شکار ہونے دے گی۔ اس سلسلے میں پاکستان دنیا سے ہر ملک سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ خواتین و حضرات، جہاں تک ہماری مشرقی سرحدوں کا تعلق ہے، اس میں بالخصوص 2019 کے بعد کئی نازک لمحات آئے، مگر پاکستان نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ذمہ دار اور امن پسند ریاست ہونے کا ثبوت دیا۔ تاہم ہماری امن پسندی کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہم کسی بھی جارحیت کا بھرپور مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کے درمیان کشمیر کا مسئلہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم کشمیر کے بارے میں ہندوستان کے 5 اگست 2019 کے تمام یک طرفہ اور غیر قانونی اقدام کو رد کرتے ہیں جو تمام بین الاقوامی اصولوں کے منافی ہیں۔ ہم کشمیری عوام کے جذبہ حریت، شہیدوں کی قربانیوں اور خاص طور پہ سید علی گیلانی کی طویل اور عظیم جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہر سطح پہ اپنے کشمیری بھائیوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ معزز حاضرین، آخر میں وطن کی آزادی، سلامتی اور حرمت پر قربان ہونے والے افواج پاکستان کے بہادر افسروں، سردار صاحبانوں، جوانوں، انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکار، ایف سی، رینجر، پولیس اور لیوی کے شہداء کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ یقیناً ان کی ثابت قدمی اور قربانی کی بدولت ہی ہماری آزادی کو دوام ملا ہے۔ میں شہداء کے لواحقین کے صبر و
استقامت کو بھی سلام پیش کرتے ہوئے اس بات کا برملا اظہار کرتا ہوں کہ اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی جس کی مائیں اپنے بیٹوں کو وطن کی حرمت پر قربان ہونے کے لیے پروان چڑھاتی ہیں۔ آئیے آج کا دن اور یہ لمحات شہدائے وطن و غازیوں کے نام کرتے ہوئے اس عہد کی تجدید کریں کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پاکستان کے مستقبل کو روشن اور پرامن بنائیں گے، اور ہم نے وطن کے تحفظ کی جو قسم کھائی ہے ہر قیمت پہ اس کی پاسداری کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ یہ اسٹوڈیو سے اتنا ہی، دیکھتے رہیے لاہور۔